کتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ چڑیا کے گھر سے۔ جا کے ذرا پتا کر کے آؤ نا وہ کیا بنا رہی ہے، خود بھی کھاؤ میرے لیے بھی لے کے آ جاؤ۔ نہ بابا نہ، میں نہیں جاتی مانگنے کے لیے، میں خود تو کھا کے آ جاؤں گی، مگر میں تمہارے لیے نہیں کہہ سکتی چڑیا کو۔ روز روز اس کے گھر میں چیزیں کھاتے ہوئے اور پھر لاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اپنی طرف سے تو ہم اسے کچھ دیتے ہی نہیں، الٹا جا کے اس کا جو بنا ہوتا ہے وہ بھی کھا آتے ہیں۔ وہ تو معصوم چڑیا ہے، بولتی ہی نہیں۔ یہ کہہ کے گوری کوی ٹنٹنی چڑیا کے گھر کی طرف اڑنے لگی، اور ٹنٹنی چڑیا کے گھر پہنچ کے گوری کوی کیا دیکھتی ہے، ٹنٹنی چڑیا سموسے بنا رہی تھی۔ چڑیا کیا بنا رہی ہو؟ بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں تمہارے گھر کی طرف چلی آئی۔ اچھا کیا گوری بہن جو آپ ہمارے گھر آئی، میں اپنی بیٹی گولو کے لیے سموسے بنا رہی تھی، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، باہر وہ ٹونا چڑا سموسے اور گول گپے اور برگر بیچتا تو ہے، وہاں سے منگوا لیتی نا۔ گوری تو سموسے کھا کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ٹنٹنی چڑیا کو بازار کی چیزیں بالکل نہیں پسند تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو دے، کیونکہ بازار کی چیزیں کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اور ٹنٹنی اپنی بیٹی کو بتانے لگی کہ فاسٹ فوڈ سے تو ہمیں اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ گوری خود تو سموسے کھا کے آ گئی ہو، ہمارے لیے نہیں لائی، میرے لیے نہ سے جگو کے لیے لے آتی۔ اور پھر کالو کوا گوری کوی کو باتیں سنانے لگا۔ میں کیا کرتی جی، اب اس نے مجھے سموسہ ہی ایک دیا ہے جو میں نے خود کھا لیا ہے۔ خیر جی، جگو باہر سے جا کے سموسے لے آئے گا۔ مجھے پیسے دے، میں چڑا کی شاپ پہ جاتا ہوں، ماں سے مجھے سموسے کھانے۔ اور پھر اس طرح جگو ماں سے ضد کرنے لگا تو گوری کوی نے بنا سوچے سمجھے اسے مزے سے پیسے نکال کے دے دیے۔ جاؤ بیٹا جا کے ٹونا چڑا کی شاپ سے سموسے کھاؤ، مزے کرو، اس کے سموسے واقعی میں بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ اب میں گھر میں کیا بناؤں، اتنا خرچہ بھی کروں اور تھکوں بھی۔ یہ کہہ کے گوری کوی اپنی دوست سے ملنے کے لیے ندی کنارے کی طرف چلی گئی، اور جگو کوا پیسے لے کے ٹونا چڑا کی شاپ پہ گیا۔ ٹونا چڑا کی شاپ پہ وہ سموسے اور برگر کھا رہا تھا کہ ٹنٹنی چڑیا نے اسے کھاتے ہوئے دیکھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ گوری کوی کبھی بھی نہیں سدھرے گی، کسی اور کا خیال تو نہیں کرتی مگر اپنے بیٹے کا خیال تو اس گوری کوی کو کرنا چاہیے۔ اور پھر جگو کوا وہاں سے سموسے اور برگر کھانے کے بعد اس نے ٹونا چڑا کو پیسے دیے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ٹونا چڑا کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہ انتہائی گندا تھا۔ گوری تم کیوں نہیں سمجھتی، کیوں اپنے بیٹے کو ٹونا چڑا کی شاپ پہ جانے دیتی ہو، وہ بہت گندا ہے، اس کے ذرا ٹھیلے پہ دیکھو اتنی مکھیاں ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا چڑیا، تمہیں تو بس خام خام کے وہم آتے رہتے ہیں، تم تو نکمی ہو جو اپنی بیٹی کو بس گھر میں بنا بنا کے کھلاتی رہتی ہو، بچوں کو باہر سے بھی کھانا چاہیے۔ اور پھر گوری کوی چڑیا کو خوب باتیں سنانے لگی۔ ٹھیک ہے گوری، تمہیں تو سمجھا سمجھا کے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مگر تمہارے اوپر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ کرو خیال اپنے بیٹے کا۔ چڑیا تم ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہو، ساری دنیا باہر سے لے کے کھاتی ہے، میرے تو جگو کے کھانے کے پیچھے ہی تم پڑ گئی ہو، جب دیکھو میرے جگو کے کھانے پہ تم نظر رکھے رکھتی ہو، عجیب چڑیا ہو تم بھی۔ اور یہ کہہ کے پھر گوری کوی خفا ہو کے چڑیا سے اپنی دوست کی طرف روانہ ہوئی۔ چڑیا بھی ندی سے پانی پی کے اپنی دوست بلبل کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، کیونکہ بلبل کی بچی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے بہت ہی بیمار ہو گئی تھی۔ بلبل دی کیا حال ہے چھوٹی آپ کی بیٹی کا، اسے تو ڈرپ بھی لگی ہوئی ہے، اس کی تو بہت ہی بری حالت ہو گئی ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کیا بتاؤ بہن، اس نے ٹونا چڑیا کے ٹھیلے سے برگر اور سموسے کھائے، جس کی وجہ سے بیمار ہوگی، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے، مگر ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، میں بہت پریشان ہوں۔
बस बुलबुल दी, इसी वजह से मैं जंगल में सबको कहती रहती हूँ कि अपने बच्चों के खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। इन्हें बाहर के फास्ट फूड और ऐसी गंदी मंदी चीजों के बजाय आप अपने बच्चों को ताज़ा। टुनटुनी बुलबुल के घर से अपने घर की तरफ रवाना होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बहुत रश होता है क्योंकि पंछी और उनके बच्चे बहुत बीमार हो गए थे गंदी मंदी चीजें खाने से। चक्कू कौवे अपना बहुत ख्याल रखना। अंडा गंदी चीजें नहीं खानी, हेल्दी चीजें खाए, ताजा फल खाए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। इस तरह चिंकी डॉक्टर जग्गू कौवे को और उसके साथ आए हुए कालू कौवे को बताने लगी कि किस तरह उसने अपने बेटे का ख्याल करना है। जग्गू कौवे का आखिरी चेकअप करने के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। टूना चिड़ा भी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। आई